ارزقنا محبة الحسين حسين حسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين حسين حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنی مخلوق کو حبل اللہ، وسیلہ نجات، وسیلہ ترقی و کمال عطا کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری مخلوق کمال کی جانب گامزن رہے، اور کمال کا کمال خود اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اگر اس پوری کائنات میں سب سے بلند مقام و درجہ رکھنے والے وجود کا تصور کیا جائے گا تو وہ خود اللہ کا وجود ہے۔ پروردگار عالم ایک چھپا ہوا خزانہ تھا بقول خود الہی قول کے۔ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے سرکار دو جہاں کے وجود کو خلق کیا، اس لیے کہ اللہ کو پہچانوانے کے لیے ایک ایسی ذات چاہیے تھی جو اللہ کو جانتی ہو، جو اللہ کو پہچانتی ہو۔ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ وہی تعارف کروائے گا جو خود متعارف ہو، وہی تعارف کروائے گا جو خود جانتا ہو۔ اور پھر ایک طرف کا مسئلہ تو یہ کہ وہ خود اسے پہچانتا ہو کہ جسے پہچانوانا ہے، دوسری طرف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنہیں پہچانوانا چاہتا ہے ان پر بھی تو اس کا اثر ہو، وہ بھی تو اسے مانیں، وہ بھی تو اس کا احترام کریں۔ ہر شخص آ کر یہاں نہیں بیٹھ سکتا، ہر شخص کے آپ خطاب نہیں سنیں گے۔ رستے چلتے ہوئے کوئی شخص آپ کو روک کر کوئی بات کہنا چاہے گا، آپ اس کی بات کو نہیں سنیں گے، مگر جیسے ہی کسی معروف شکل کو دیکھیں گے، کسی متعارف چہرے کو دیکھیں گے اور وہ آپ سے کچھ کہنا چاہے گا تو آپ خود اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور جتنا چہرہ متعارف ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ ہدف مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ہدف اصلی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہدف اصلی یہ ہے کہ جس مخلوق کو خلق کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کروائے، اصل ہدف یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، اور وہ اب اللہ کا اور اس مخلوق کا تعلق ہے کہ وہ اسے کیسے اپنی ذات سے متعارف کرواتا ہے، کیسے اپنی ذات سے آگاہ و آشنا کرتا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے اس کا کہ وہ یہاں سے بھی وابستہ ہو۔ بس عزیزان گرامی، جب وہ یہاں سے بھی متعارف ہو جائے، یہاں سے بھی آگاہ اور آشنا ہو جائے، لوگ اسے پہچاننے لگیں، تو اتنا ہی
جتنا اسے پہچانا جائے گا، جتنی اس کی معرفت ہوگی، اتنے ہی اس کی بات میں اثر بھی ہوگا۔ حیثیت بڑھتی چلی جائے گی، اثر بڑھتا چلا جائے گا، اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اس کا اثر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اب دو مقصد ہوئے، ایک مقصد تو یہ ہوا کہ اس کو پہچاننا ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ انہیں پہچاننا ہے، اور جتنا انہیں پہچانا جائے گا اتنا وہ پہچانا جائے گا۔ تو اب یہ اللہ ہی اہتمام کرے گا کہ انہیں اتنا معروف بنا دے، اتنا معروف انہیں بنا دے کہ ہر شخص ان سے انس اور پیار کرنے لگے۔ جب ان سے انس اور پیار بڑھے گا تو ان کی بات میں اثر بھی ہوگا، ان کی بات میں تاثیر بھی ہوگی، جو یہ کہیں گے وہ بات مانی بھی جائے گی۔ عزیزان گرامی، ایک لفظ میں کئی مرتبہ اب تک استعمال کر چکا ہوں، لفظ معروف۔ یہ لفظ بہت زیادہ معروف ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی محمد۔ اور یہ اس وقت اور زیادہ ہمارے لیے پسندیدہ اور معروف ہو جاتا ہے جب ہم اسے امر بالمعروف کی ترکیب میں استعمال کرتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم یہ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور حق بھی ہے اس کے بولنے کا، اور صرف اسی کو نہیں بولنا چاہیے بلکہ امر بالمعروف کرنا بھی چاہیے اور نہی عن المنکر کرنا بھی چاہیے۔ ہم اپنے بچے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ فروعات دین کیا کیا ہیں، تو وہ فروعات دین میں جو فہرست بتاتا ہے اس میں ایک چیز بتاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولا و تبرع، جسے صحیح تلفظ میں کہیں گے تولی و تبری۔ جی صحیح تلفظ بھی یہی ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تولا و تبرع، اس سے پہلے کیا ہے بتاؤ بیٹا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اور ترتیب میں اہمیت کے حوالے سے ایک اہم ترین موضوع ہے جو ہے نماز کا موضوع۔ ترتیب میں پہلی نماز ہے، اور فروعات دین میں ہے، اصول دین میں نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، اصول دین میں نہیں ہے۔ اور قبر میں جو پہلا سوال ہوگا فروع دین کا نہیں ہوگا، اصول دین کا ہوگا۔ اسی لیے مرنے کے بعد اجارے پر بھی نماز پڑھوا لی جاتی ہے، بڑا بیٹا بھی نماز پڑھ دیتا ہے۔ اگر بڑا بیٹا نماز پڑھ دیتا ہے، شریعت کہہ رہی ہے، اور اجارے پہ نماز پڑھوا دی جاتی ہے، شریعت کہہ رہی ہے، اور پہلی رات کے اندر سوال ہو رہا ہے نماز کا، تو پھر یہ جو نماز پڑھے گا بیچارہ 10 دن کے بعد، تو پھر سوال کا کیا مطلب ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ پہلی رات وہ سوال نہیں ہونا، پہلی رات تو پوچھنا ہے کہ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا امام کون ہے، قبلہ کون سا ہے، کتاب کون سی مانتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ نماز، روزہ، حج اور جو ہے وہ حج اور زکوٰۃ، یہ 4 نورانی شکلیں اسے مدد کر رہی ہوں گی جو فاصلے پر کھڑی ہوگی۔ جب ان سے کوئی مدد اور ان سے کوئی حوصلہ نہیں بن پائے گا تو وہ فاصلے پر کھڑی ہوئی شکل آگے بڑھ کر حوصلہ دے گی، اور ان 4 کے لیے وہ بھی مددگار ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے جو سب سے زیادہ تقویت پہنچانے والی شکل ہے، کہا جائے گا یہ حب اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو فروعات دین کی بات تھی۔ فروعات دین میں ایک عنوان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو امر بالمعروف، یہ معروف کیا ہے؟ امر تو سمجھ میں آ رہا ہے میرے جوانوں اور بچوں کو کہ امر یعنی حکم دینا، تاکید کرنا، تلقین کرنا، سمجھانا، سکھانا، راغب کرنا، ترغیب دینا۔ یہ معروف کیا ہے؟ یہ منکر کیا ہے جس سے روکا جائے گا، روکا جائے؟ یہ معروف کیا ہے جس کا امر کیا جاتا ہے اور جس کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے؟ عزیزان گرامی، معروف اور منکر ایک قبیلے کا نام ہے، مصداق ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ ایک خانوادے کا نام ہے، ایک قبیلے کا نام ہے، ایک عنوان کلی ہے، مصداق ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ معروف کا مصداق کیا؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے؟ ہاں ہے۔ معروف کا عنوان در حقیقت انسان کی فطرت سے ہر وہ شے جو اس انسان کی فطرت سے قریب تر ہو اسے معروف کہتے ہیں، اور ہر وہ شے جس سے انسان کی فطرت غیر مانوس ہو اسے منکر کہتے ہیں۔
مثال کے طور پر ہمیں سچ اچھا لگتا ہے، صدق سچائی ہمیں اچھی لگتی ہے، تو یہ ہماری فطرت کے قریب ہے سچائی، تو یہ ہے معروف۔ اور جھوٹ بولنا ہمیں برا لگتا ہے، چاہے اپنا بولنا نہ لگتا ہو، کسی اور کا لگتا ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ جھوٹ بولنا ہمیں برا لگتا ہے، یہ جو ہمارے اندر سے جھوٹ کی برائی اور جھوٹ سے نفرت ہے، یہ ہے منکر۔ یعنی اگر کبھی کہا جائے کہ امر بالمعروف کرو، تو کسی ایسی چیز کا امر نہیں کیا جا رہا جس سے ہم مانوس نہ ہو، ہم اس چیز کی طرف راغب کریں گے، یا ہمیں اس چیز کی طرف رغبت دلائی جائے گی کہ جس کی طرف ہماری فطرت راغب ہے پہلے سے۔ آپ دیکھیے، عدل ایک ایسا معروف ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ معاشرے میں عدل ہو، حتیٰ جو ڈکیت ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، جب مال لوٹ کر لاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو تقسیم کرو تو عادلانہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو فطرتاً انسان اپنی فطرت کے اندر خوبیوں کی طرف راغب ہے، خوبیوں کی طرف راغب ہے۔ بس وہ جو خوبیاں پہلے سے معلوم ہیں، معروف ہیں، معلوم ہیں، مشہور ہیں، مشہود ہیں، توجہ ہے، جو پہلے سے ہمارے اوپر روشن ہیں، ان کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ تو اب اللہ تک پہنچانے والی ذات کو اتنا معروف ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی ایک بات بھی رد نہ کی جائے، اس کی کسی بھی بات کو نظر انداز نہ کیا جائے، اس کی ہر بات کو عنوان ہدایت قرار دیا جائے، اس کی ہر بات کو سیرت کا عنوان قرار دیا جائے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معروف ہوتا چلا جائے؟ عزیزان گرامی، اسے معروف کرنے کے لیے ہی تو مجلس کی جاتی ہے۔ اس مجلس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس مجلس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو اللہ تک پہنچانے والے لوگ ہیں انہیں معروف کیا جائے، انہیں مشہود کیا جائے، انہیں منظور کیا جائے، انہیں تسلیم کیا جائے۔ اور بس میرے معصوم امام کا قول یہاں اتنا حسین ہے اس جگہ پر کہ حضرت فرماتے ہیں تم ہماری خوبیوں کو عام کرو۔ امام رضا فرما رہے ہیں تم ہماری خوبیوں کو عام کرو، تم نے اگر ہماری خوبیاں عام کر دیں تو خود بخود لوگ ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میری تمہید یہاں پر مکمل ہونا چاہیے عزیزان گرامی، بس اس تک پہنچنے کے لیے انہیں بھی پہچاننا ضروری ہے، اور یہ جو یہاں سے وابستہ ہیں اور یہ جو وہاں سے وابستہ ہیں، اسی کیفیت کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ اسی کیفیت کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ دو طرفوں سے وابستہ ہوتا ہے، ایک طرف سے وابستہ کو وسیلہ نہیں کہتے، جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو وہ ہے وسیلہ۔ اور وسیلے کا کام یہ ہے کہ یہاں کا پیغام وہاں اور وہاں کا حکم یہاں پہنچائے۔ اس خاندان اہل بیت کا اور سرکار دو جہاں کا وجود اللہ تک پہنچانے کا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور وسیلہ ہمارے لیے ہے یا حکم الہی کے لیے ہے؟ ہاں، حکم الہی کے لیے بھی ہے۔ اللہ کا حکم وہاں سے یہاں پہنچاتے ہیں، ہماری حاجتوں کو یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے وسیلے کا عنوان۔ انسان معاشرے کے اندر نہیں جی سکتا بغیر وسیلے کے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی طبع ایسی ہے، انسان کی ساخت ایسی ہے، فطری طور پر، عقلی طور پر وسیلے کے بغیر جینا محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محتاج قرار دیا ہے، ہماری ساخت ہی محتاجی کی ساخت ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہماری بناوٹ ہی محتاجی کی بناوٹ ہے۔ ہم اگر اپنی ذات کے اندر دیکھیں تو ہمارا پیر، ایک پیر دوسرے پیر کا محتاج، یہ دونوں پیر ہمارے باڈی کے محتاج، یہ ہمارا پورا بدن ہمارے ہاتھ کا محتاج، یہ ہمارا پورا ہاتھ اور بدن ہماری آنکھوں کا محتاج، ہماری آنکھیں ہمارے کان کا محتاج۔ یعنی کوئی ایک چیز تو بتائیے جو دوسری چیز کی محتاج نہ ہو۔ ساخت بدن بشر کو بھی اللہ نے محتاج قرار دیا ہے، یہ اس کے لیے وسیلہ، وہ اس کے لیے وسیلہ، وہ اس کے لیے وسیلہ، وہ اس کے لیے وسیلہ۔ مسلسل ہمارے بدن کے اندر اللہ نے محتاجی قرار دی، اور محتاجی کی طلب ہے وسیلہ۔ جملے محسوس کر رہے ہیں آپ؟
محتاجی کی طلب ہے وسیلہ، اسی لیے اللہ صمد ہے، اللہ محتاجی نہیں ہے جو اسے وسیلے کی ضرورت ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں ہم محتاج ہیں نا، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لہذا اسے کہیں پہنچنا ہی نہیں ہے، اسے کہیں جانا ہی نہیں ہے جو وسیلے کی ضرورت ہو، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ہم ہیں جو ہمارے وجود کے اندر اللہ نے احتیاج ہی احتیاج، ضرورتیں ہی ضرورتیں رکھ دیں۔ کتنے ضرورت مند ہیں، ذرا سا اپنے اوپر غور کر کے دیکھ لیں تو عزیزان گرامی معلوم ہو جائے کہ ہم کتنے ضرورت مند ہیں۔ آنکھیں اگر کمزور پڑ جائیں تو سہارے کے محتاج ہیں، جی سماعت اگر کمزور پڑ جائے تو آلے کے محتاج ہیں، اور مجبوریاں بڑھ جاتی ہیں اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کو نہ مانیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کو اگر ہم نہ مانیں تو ہماری ذلت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ہم ذلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے جیسوں کے سامنے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کو مان لیا تو پھر صاحب عزت رہتے ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کے ساتھ اگر ہم انصاف کریں تو عزیزان گرامی یہ وسیلے تعدیر کام کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اعتدال چھوڑ دیا ان اعضائے بدن کے ساتھ، ہم نے ناانصافیاں شروع کر دی اس اعضائے بدن کے ساتھ، تو یہ وسیلہ جو اللہ نے بنایا تھا یہ جلدی ساتھ چھوڑ دے گا، اور جب یہ جلدی ساتھ چھوڑے گا تو ہم کسی ایسے کے محتاج ہو جائیں گے جس کی محتاجی ذلت ہے۔ اور آپ دیکھ لیے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، محلے میں، جی آپ نے اگر سواری رکھنی ہے تو آپ محتاج ہیں مکینک کے، وہ مکینک محتاج ہے بیماری میں ڈاکٹر کا، وہ ڈاکٹر محتاج ہے مسئلہ پوچھنے میں عالم کا، وہ عالم محتاج ہے مکان بنانے میں انجینئر کا۔ پورا نظام ہی اللہ نے وسیلوں پر مشتمل رکھا ہے، ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ بس عزیزان گرامی ہماری طبیعت میں، ہماری فطرت میں احتیاج ہے، ضرورت ہے، اور وسیلے کا انتظام خود پروردگار عالم نے کر دیا ہے۔ اب یہ وسیلے جو اللہ نے ہماری مادی ضرورتوں کے لیے بنائے ہیں، عارضی ضرورتوں کے لیے بنائے ہیں، وقتی ضرورتوں کے لیے بنائے ہیں، ان وسیلوں کو جب اللہ اتنا مضبوط بنائے کہ ان میں عیب نہ ہو، مضبوط ہوں، کارگر ہوں، مفید ہوں، جب یہ عارضی وسیلے اتنے مضبوط ہیں تو جو دائمی وسیلہ ہے جس کا کام بہت بلند ہے، جو اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ عیب دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں نقص اور عیب کیسے ہوگا؟ لہذا قرآن مجید میں آپ دیکھیے، قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں کہ جس میں لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے، اور 20 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں مفہوم وسیلہ استعمال ہوا ہے۔ جہاں ضرورت، کسی بڑے کی ضرورت، کسی زیادہ طاقتور کی ضرورت، کسی بہتر مقام رکھنے والے کی ضرورت، وہ 20 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اور جہاں لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے وہ ایک آیت ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ توجہ چاہوں گا اس منزل پر، اس نے نہیں کہا کہ وسیلہ بناؤ، وَاجْعَلُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ نہیں کہا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہا ہے۔ اللہ تک جانے کے لیے وسیلہ بناؤ یہ نہیں کہا، وسیلہ تلاش کرو۔ تلاش اسے کیا جاتا ہے جو پہلے سے ہو، پہلے سے موجود ہے، تمہارا کام ہے تلاش کرنا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اتنا مضبوط ہو کہ اس کے ہاتھ میں اختیارات پروردگار عالم نے دیے ہوئے ہوں، ذات کبریہ نے اس کے ہاتھ میں اختیارات دیے ہوئے ہوں۔ بہت ساری واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ائمہ اہل بیت کے اختیارات کے اوپر، خود نبی مکرم کے اختیارات کے اوپر مثال ہے، وسیلہ مضبوط ہے۔ اب یہ جو وسیلہ ہے اللہ تک جانے کے لیے، اس کے قرآن مجید میں کئی نام ہیں۔ ایک نام ہے صراط، ایک نام ہے سبیل، ایک نام ہے حبل اللہ جس کی آیت ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اور مضبوطی بھی ایسی کہ تم گرنے نہ پاؤ، اسے اعتصام کہتے ہیں۔ ایسے تھامنا کہ گرنے نہ پاؤ، یہ تو تمہارے ذہن سے نکل جائے کہ یہ ٹوٹ جائے گی، یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے۔ جسے اللہ نے رسی بنایا ہو، جسے اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہو، وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، تم اب مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کبھی اللہ نے صراط کہا۔ رستے 2 طرح کے ہیں، ایک افقی رستہ ہے، توجہ ہے حضرات کی، ایک افقی رستہ ہے، ایک عمودی رستہ ہے۔ 2 اللہ نے رستے بنائے ہیں جی۔ افقی رستہ جو ہے، افق کہتے ہیں نا کہ فلاں ملک کا فلاں افق، ہمارے شہر کا فلاں افق، تو افق دیکھا جاتا ہے جہاں زمین کی سطح برابر ہو رہی ہو،
جہاں سے سورج نکلے گا، جہاں سے جو ہے وہ زمین اپنے کروٹ کو بدلے گی، اور زمین ہر آن اپنی کروٹ بدل رہی ہے، ہر آن۔ تو وہ جو افق ہے، وہ جو رستہ زمین کے اوپر آپ تصور کریں، ایک رستہ افقی رستہ ہے، لہذا افقی رستے کو دو نام دیے ہیں، صراط اور سبیل۔ مگر قرآن مجید میں صراط کی جمع نہیں آئی ہے، سبیل کی جمع آئی ہے۔ وہ افراد جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے رستے دکھاتے ہیں، انہیں ہم اپنے رستوں سے آشنا کرتے ہیں، جو ہمارے رستے ہیں ہم ان رستوں سے انہیں آشنا کر دیتے ہیں۔ سبل جمع سبیل، لیکن قرآن مجید میں صراط کی جمع نہیں آئی ہے، صراط مفرد آیا ہے۔ جی، اہدنا الصراط المستقیم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیوں اللہ نے قرآن مجید میں صراط کی جمع نہیں دی ہے اور سبیل کی جمع دی ہے؟ تو آیت اللہ اس کی تفسیر کے اندر بڑا حسین عنوان قرار دیتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سبیل اور صراط میں فرق یہ ہے کہ تصور کیجئے ایک ملک کو، پورے ملک کو جوڑنے والی ایک شاہراہ ہو جو پورے ملک کو جوڑ رہی ہو، جو آپ کے ملک میں بھی ہے، ایک پورے ملک کو جوڑنے والی شاہراہ ہو جو طویل اور بڑی شاہراہ شمار کی جاتی ہے، اسے تصور کر لیجئے قرآن کی زبان میں صراط۔ اور اس بڑی شاہراہ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں لاکھوں چھوٹے چھوٹے رستے ہیں جو اس بڑی شاہراہ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اسے سمجھ لیجئے سبیل اور سبل، یعنی اس رستے تک پہنچنے کے جو رستے ہیں وہ ہیں سبل، وہ ہے سبیل، اور وہ جو رستہ ہے وہ ہے جو منزل تک پہنچائے گا۔ عزیزان گرامی، اس بڑے رستے کو کہتے ہیں صراط، علی کہتے ہیں نحنو صراط اللہ۔ ہم اہل بیت اللہ کا بڑا رستہ ہیں، یہی ترجمہ کروں گا نا میں، ہم اہل بیت اللہ کا بڑا رستہ ہیں۔ عزیزان گرامی، جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو منطق کا موضوع ہے تعریف۔ تعریف جو ہے کسی بھی چیز کی تعریف علم منطق کا موضوع ہے۔ لفظ منطق غلط لفظ ہے، لفظ منطق صحیح لفظ ہے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ہر ایک چیز کی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے جی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ تعریف کی قسموں میں سے ایک قسم تعریف کی ہے کہ اگر کسی چیز کی تعریف کرنا ہو تو اس کی مثال دے دی جائے، مثال جسے تمثیل کہتے ہیں، یعنی تعریف بالتمثیل، تعریف بالتمثیل۔ تمثیل کے ذریعے سے اگر کسی چیز کی تمثیل دے دی جائے تو وہ تعریف ہو جاتی ہے جی۔ فلاں صاحب کی طرح ہیں، تو وہ طرح کے ذریعے سے فلاں صاحب سمجھ میں آ رہے ہیں، یعنی ان صاحب کے ذریعے سے وہ صاحب سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یہاں پر سبیل اور صراط کی تمثیل کے ذریعے سے اگر میں تعریف کروں، آپ کی توجہات بھرپور ہیں، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ اس سے زیادہ اگر وضاحت میں جاؤں گا تو اور مشکل بڑھ جائے گی جی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ تمثیل کے ذریعے سے ہم صراط اور سبیل کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو میں تمثیل دینے جا رہا ہوں اور آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ سبیل یعنی سبل، اللہ کی جانب، اللہ کے بڑے رستے کی جانب جانے والے رستے، مختلف رستے، 14 اللہ کا صراط ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ افقی رستے ہیں، یہ افقی رستے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے صراط اور سبیل کے نام سے یاد کیے گئے ہیں۔ ایک رستہ اور ہے جو عمودی ہے، عمودی ہے، جیسے آپ ایک لکڑی کو گاڑ دیں تو کہتے ہیں یہ عمود ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، تو ستون کیا ایسے لیٹا ہوا ہوتا ہے؟ ستون کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں عمود، عمودی رستہ جی۔ مولا کائنات نے بھی انسانوں کی قسموں میں فرمایا ہے کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کچھ جنازے ہوتے ہیں جو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ جنازے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ خبردار چلتے پھرتوں کو زندہ مت سمجھنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ضروری نہیں ہے جو چل پھر رہا ہو وہ زندہ بھی ہو۔ اللہ اکبر، علی کی دید دیکھیے کیسی ہے میرے مولا کی۔ تو ایک رستہ ہے، یہ رستہ ہے افقی، ایک رستہ ہے عمودی۔
وہ عمودی رستے کا قرآن میں نام کیا ہے؟ اس عمودی رستے کا نام ہے حبل اللہ. سبحان اللہ. رسی کبھی بھی پڑی ہوئی نہیں ہوتی، لٹکی ہوئی ہوتی ہے. مفہوم رسی جب مکمل ہوتا ہے جب اسے کہیں لٹکا دیا جائے. سبحان اللہ. کہ رسی ہے بھائی، رسی لٹکی ہوئی ہے، اور رسی جب لٹکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کہیں پہنچنا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی، جس کے ذریعے سے کہیں پہنچنا ہے وہ بھی وسیلہ ہے، مگر عمودی رستہ ہے، اور ایک افقی رستہ ہے. اب شیطان نے اتنی محنتوں کے بدلے میں اللہ سے ایک مطالبہ کیا، اور اللہ نے اس کی بات کو مان لیا، کیونکہ اللہ ہے عادل. سبحان اللہ. اور عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جو عبادت کرے گا، جو محنت کرے گا، جو ریاضت اٹھائے گا، اس کا بدلہ ضرور دے گا وہ. لہٰذا غیر مسلم بھی اگر انسانوں کی خدمت کر رہے ہوں، مسیحی، یہودی، ہندو بھی اگر انسانیت کی اور خلق الہی کی خدمت کر رہے ہوں، اللہ اس میں بدلہ ضرور دے گا، بدلہ ضرور دے گا. اس شیطان نے ایک مطالبہ کیا اور اللہ نے مان لیا، اور یہ بیٹھ گیا صراط مستقیم پر، یعنی یہ افقی رستے پر بیٹھا ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ پہنچانے کے لیے اور پہنچنے کے لیے عمودی رستہ بھی ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ اگر اللہ کا بندہ پیشانی سجدے میں رکھ دے اور ہاتھ اٹھا لے تو یہ رستہ ملانے کا رستہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور عزیزان گرامی، یہ جو رستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے یہ ہے حبل اللہ، نحنو حبل اللہ. معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہم ہی اللہ کا رستہ، ہم ہی اللہ کی رسی ہیں، ہم ہی اللہ کی رسی ہیں. مولا علی سے پوچھا گیا یا علی حبل اللہ کون ہے؟ فرمایا قرآن. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حبل اللہ کون ہے؟ کہا علی. نہ علی کا قول نبی کے قول سے تضاد کھا رہا ہے، نہ نبی کا قول علی کے قول سے تضاد کھا رہا ہے. اس لیے کہ ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، ایک کو قرآن ناطق کہتے ہیں، ایک کو قرآن ثابت کہتے ہیں. دونوں اللہ کا کلام ہے اور دونوں اللہ کا پیغام ہے. بس عزیزان گرامی، بہت حسین بحث ہو سکتی ہے مزید، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر. یہ حبل اللہ ٹوٹنے والا رستہ نہیں ہے. یہ اگر تن سے سر کی جدائی کا مرحلہ بھی آ جائے تب بھی اللہ تک پہنچانے کا کام کریں گے. ان کے جنازے اللہ تک پہنچائیں گے، ان کی میتیں لوگوں کو اللہ کی معرفت کروائیں گی. جب شب عاشور جناب زینب نے اس بات کا اظہار کیا، بھیا کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ ماحول بن رہا تھا، آمادگی ہو رہی تھی، ہر شخص قربانی کے لیے تیار تھا. جناب زینب نے ایک اظہار کیا، بھیا کل کیا ہونے جا رہا ہے. پتہ ہے بی بی کو، بی بی اپنے بھائی سے سہارا چاہتی ہیں. تو امام حسین نے فرمایا کل اس میدان میں ہم گھوڑوں سے گریں گے، ہمارے بدنوں پہ تیر مارے جائیں گے، ہمارے سروں کو تنوں سے علیحدہ کیا جائے گا. زینب آمادہ ہو، تمہیں اسیر کیا جائے گا، بچوں پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، بیویوں کی، اہل حرم کی بے حرمتی کی جائے گی، خیمے جلیں گے، تبرکات لٹیں گے. امام حسین جناب زینب سے فرما رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا. تو ایک مرتبہ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ تو یہ ہے کہ کل کیا ہوگا. پھر سنو زینب، یہاں ہمارے مزار بنیں گے، دنیا کے دور دراز گوشہ و کنار سے لوگ ہماری قبر کی زیارت کو آئیں گے، اور یہ جگہ جو آج تمہیں صحرا اور بیابان دکھائی دے رہی ہے، یہ جو آج تمہیں اجڑا ہوا دیار دکھائی دے رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہدایت کا مرکز بن جائے گا. پوری دنیا کے لوگ یہاں سے ہدایت حاصل کریں گے. آج قبر حسین حبل اللہ کا کام کر رہی ہے. قبر حسین اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. بس عزیزو، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ یوں تو کون سا صفحہ کربلا پلٹا اور پڑھا جائے کہ جس کے پڑھنے پر آنکھوں میں آنسو نہ آئے. لیکن کچھ صفحے کربلا کی تاریخ میں ایسے ہیں جو پتھر دل کو بھی رلا ڈالتے ہیں، جو سخت سے سخت انسان کے لیے بھی پریشان کن ہیں. ان صفحات کربلا میں ایک صفحہ علی اصغر ہے. ان صفحات کربلا کے اندر خود ایک صفحہ جناب زینب کی بے ردائی ہے. زینب کے سر سے چادر کا اتر جانا
خود کربلا کے صفحات کرب میں سے ایک صفحہ کرب ہے، تکلیف دہ ہے۔ اور عزادارو، جس صفحے کو میں آج کچھ دیر پڑھنا چاہتا ہوں وہ صفحہ ہے سکینہ بنت الحسین۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ عجیب، حسین ابن علی کی دختر ہے سکینہ، 4 سال کا سن، زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں، بعض نے 3 سال بھی لکھا ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں، کم سے کم بچیاں آپ کی نگاہوں میں ضرور ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے عزیزوں میں۔ 4 سال کی بچی گود سے اترتی نہیں ہے، خاص طور پر ماں کی گود یا باپ کی گود۔ لیکن رونے والوں، ایک جملہ کہوں، 2 شہادتوں کے بعد سکینہ نے 2 چیزیں نہیں مانگی۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ 2 شہادتوں کے بعد بی بی سکینہ نے 2 چیزیں نہیں مانگی۔ ایک عباس کی شہادت کے بعد پانی نہیں مانگا، اور ایک حسین کی شہادت کے بعد گودی نہیں مانگی۔ کبھی نہیں کہا کوئی مجھے گود میں لے لے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ کبھی گودی نہیں مانگی، اس لیے کہ بابا کی گودی نہیں رہی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ کوفہ و شام کی راہوں میں ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ بی بی سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی۔ لیکن عزاداروں، میں نے پڑھا ہے بی بی گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی۔ جب بھی حسین کا سر بی بی کے سامنے آتا تھا، ہائے بابا، اپنے بابا سے فریادیں کرتی تھی جناب سکینہ، آواز دے کر کہتی تھی، بابا میرے گوشوارے اتار لیے، بابا مجھے تماچے مارے۔ پورا قافلہ گریا کرتا تھا، گزرتے ہوئے لوگ گریا کرتے تھے جناب سکینہ کے اس بہن کے اوپر۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا، کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے، کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو ابن رجر نامی ایک ظالم ہے، وہ کہتا ہے سکینہ کا اونٹ سب سے آخر میں لے آؤ۔ میں نے ایک جملہ کہا، سکینہ کا اونٹ۔ جناب زینب نے بڑی سماجتیں کی تھی، سکینہ کو اکیلے نہیں بٹھاؤ۔ بے کجاوا اونٹوں پر جب بیویوں کو بٹھایا جا رہا تو بی بی نے بہت کہا تھا، سکینہ کو اکیلے نہیں بٹھاؤ، یہ اتنی بڑی نہیں ہے جو اکیلی بیٹھے، اسے یا اس کی ماں کے ساتھ بٹھاؤ یا میرے ساتھ بٹھاؤ۔ لیکن جناب سکینہ کو اس کم سنی میں ایک تنہا اونٹ پر بٹھایا جس کا کجاوا نہیں تھا، اور اس کیفیت میں بی بی کا اونٹ سب سے آخر میں لے آئے۔ قافلہ چل رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، بی بی کے اونٹ کو آخر میں لے آئے، اور جب بی بی کا اونٹ آخر میں آ گیا تو ابن رجر نامی ظالم نے بی بی کو اونٹ سے گرا دیا۔ قافلہ آگے بڑھا، بی بی دوڑتی رہی، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئی۔ قافلہ آگے چلا گیا، ابھی قافلہ کچھ آگے گیا ہے کہ سر حسین جس نیزے کی انی پر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے۔ بہت کوشش کی ظالموں نے نیزے کو زمین سے نکال لیں، مگر نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا۔ عزاداروں، ان ظالموں کو تو یہ معجزے نظر آ رہے تھے نا، ان ظالموں کو حسین کا بولتا ہوا سر نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی حسین کے سر سے معجزہ ظاہر ہوتا تھا تو فوراً یہ ظالم کہتے تھے، جادو ہو رہا ہے، جادو ہو رہا ہے۔ یہ کسی اور موقع پر بات ہو، ائمہ کے معجزات کو انہوں نے جادوؤں سے تعبیر کیا، جیسے پیغمبر کو جادو کہہ کر پیغمبر کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ امام کا سر نیزے کی انی پر ہے اور نیزہ نہیں نکلتا۔ تو ایک مرتبہ شمر نے کہا، مجھے پتا ہے حسین کیسے آگے بڑھیں گے۔ تازیانہ ہاتھ میں لے کر امام سجاد کے قریب آ گیا، امام کے پشت مبارک پر تازیانہ مارنے لگا۔ امام نے فرمایا، تو یہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں جاتا؟ امام نے اپنی بیڑیاں ہتھ کھڑیاں سنبھال کر بابا کے قریب آ گئے، بابا کے سر کو دیکھ کر کہنے لگے، بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں جاتا؟ تو سر حسین 7 مرتبہ بولا ہے پورے سفر میں۔
امام حسین کا سر 7 مرتبہ بولا ہے، 7 معجزے دکھائیں حسین ابن علی کے سر نے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا، سر امام حسین سے آواز آئی میری سکینہ گر گئی ہے، بس یہ جملہ سننا تھا، جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور دوڑی ہے اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اے سکینہ کہاں ہو؟ کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بی بی بیٹھی ہے، اس کی گود میں سکینہ ہے۔ بی بی کو 2 تعجب ہوئے، بی بی کو 2 تعجب ہوئے، پہلا تعجب تو یہ ہوا کہ یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہا ہے، ہمیں تو دور دور تک کوئی نہیں ملتا جو ہم پہ رحم کرے، یہ کون ہے، یہ بی بی کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہی ہے۔ دوسرا تعجب یہ ہوا کہ سکینہ کسی کی گود میں نہیں سوتی، یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں سو گئی؟ آ کر بیٹھ گئی ان کے قریب، فرمان لگی بی بی تم نے اس بچی پہ رحم کیا ہے، میں جنت کی بشارت دیتی ہوں، میں نبی کی نواسی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں، اور پھر یہ بتاؤ یہ بچی سو کیسے گئی؟ بس ایک مرتبہ سامنے بیٹھی ہوئی بی بی نے نقاب ہٹا دی تو ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جناب زینب لپٹ گئی، اماں کربلا میں سب لٹ گیا، کہا زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، ہر رستے میں فاطمہ اپنے بچوں کے